अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं उस दिन बहुत जल्दी में थी, इसलिए गाड़ी के सामने आए बच्चे को नहीं देख पाई, मगर ये शुक्र था कि मैंने बर वक्त गाड़ी रोक ली, वरना वो बच्चा मर ही जाता। उफ़, एक तो ये गरीबों के बच्चे पैदा होते ही सड़कों पर आ जाते हैं। मैं गाड़ी से निकले बगैर ही शुरू हो गई। उसी वक्त बाज़ार के रश में से एक मांगने वाली जल्दी से उस बच्चे की तरफ दौड़ी और उसे खून में लथपथ देखकर फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, बीबी जी, मेरा बच्चा बहुत ज़ख्मी है, मेहरबानी करके हम दोनों को अपनी कार में बिठाकर किसी अस्पताल छोड़ दें। वो औरत रोने लगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों के इतने बच्चे होते हैं कि कोई एक मर भी गया तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने जल्दी से कार भगाई। ये देखकर वो औरत मुझे बद्दुआएं देने लगी, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई और ये देख लेता तो यकीनन मैं फंस जाती। इसलिए मैंने कार पीछे की तरफ मोड़ी और एक और रास्ते से घर पहुंच गई। ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो अपनी फ़ैमिली को लेके हमारे घर आने वाला था। उस लड़के की फ़ैमिली जो ही ड्राइंग रूम में पहुंची, मैं भी शर्माते हुए उन सब के पास जा बैठी, मगर मुझे देखते ही उसकी फ़ैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरा नाम हबा है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मैं कुछ मगरूर थी और मैं अपने सिवा किसी को अहमियत ही नहीं देती थी। अक्सर मेरे वालिदैन भी मुझे इस बात पर बहुत समझाते थे, क्योंकि मैं अक्सर घर के मुलाज़िमों को सुना देती थी और बात बात पर उन लोगों की बेइज्जती करती थी। लेकिन मेरे वालिदैन मुझसे कहते थे कि तुम मुलाज़िमों के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो, मगर मैं उनकी बात अनसुनी कर देती थी। अब इस सब में उन नौकरों का भी तो कसूर था। ये जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाते थे, जैसे हमारा बावर्ची, जिसे मैं कई बार समझाया कि मुझे नाश्ते में हाफ़ बॉयल अंडा चाहिए था, मगर वो हर सुबह फुल बॉयल अंडा ले आता। और जब मैं उस पर गुस्सा करती थी तो वो आगे से मिस्कीन सा मुँह बनाकर कहता कि इस बार गलती हो गई, माफ़ कर दें बीबी जी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। मगर वो हर बार ऐसा करता था। और वो हमारी सफाई वाली, जो मुझे एक आँख नहीं भाती थी, ऐन उसी वक्त झाड़ू उठाकर कमरे में आ जाती जब मैं शहीर से बात कर रही होती। अब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हमारी कुछ बातें प्राइवेट भी हो जाती थी, मगर वो तो पूरे तवज्जो से हमारी बातें सुनती और घर के सभी नौकरों में हमारी बातें फैलाकर कहती फिरती कि छोटी बीबी तो बड़ी बेहयाई थी, क्योंकि वो तो एक पराए मर्द से ऐसा वैसा भी कह देती थी, जो मैं अपने मर्द को भी कहते हुए शर्माती थी। अब यह बात ही ऐसी थी कि मुझे तो लाजमी गुस्सा आना था, क्योंकि अगर वो हया वाली थी तो मेरी कमरे में उस वक्त क्यों आती थी जब मैं और शहीर बातें कर रहे होते थे। और यही बात मैंने मम्मा से कही तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी कि तुम उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो। और इसी बात पर मुझे तब चढ़ जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मा ने उन नौकरों को सर पर चढ़ा रखा था। दरअसल मेरी मम्मा एक एनजीओ चलाती थी, इसलिए वो इन गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। ये सारे नौकर मेरी मम्मा ने ही रखे थे, और मैं जब भी कहती थी कि फ़लाँ को निकाल दें, ये मुझे पसंद नहीं, तो वो आगे से उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे सुना देती थी कि बावर्ची की बेटी बीमार थी, इसलिए गुजारा करो। सफाई करने वाले की बच्चे बहुत ज़्यादा थे, जबकि माली बेचारे की माँ को कैंसर था। ये सुनकर मैं थक ही गई थी, मगर मेरी मम्मा ये किस्से हर बार बड़े उदास चेहरे के साथ बताती थी। दरअसल मेरी मम्मा को शौक़ था घर को यतीम खाना बनाने का, इसलिए तो मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। और शुक्र था कि मुझे शहीर जैसे लड़के का साथ मिला था, जो मेरी ऐसी बातें सुनकर मुझे कोई नसीहत नहीं करता था। अगरचा वो मेरे जैसा नहीं था, मगर वो इस मामले में बहुत शर्मिंदा करने के बजाय मेरा साथ देता था, क्योंकि वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता था और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। शहीर भी मेरी तरह अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में रहती थी, जबकि उसके वालिदैन भी बाहर ही होते थे। दरअसल शहीर का वालिद एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए शहीर के मम्मी पापा अपने काम के सिलसिले में वहीं रहते थे, जबकि शहीर यहाँ पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाता था, इसलिए वो यहीं रहता था। यहाँ उसका अपना घर था, जहाँ मैं कई बार जा चुकी थी, मगर मैं अभी तक
اس کی فیملی سے نہیں ملی تھی، کیونکہ میں اور شہیر ابھی 6 ماہ پہلے ہی ایک تقریب میں ملے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملتے ہی محبت ہو گئی۔ خیر، شہیر جیسا خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا بھلا کسے پسند نہ آتا؟ یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ میں اس کے دل کو بھا گئی، ورنہ بقول میری دوست امبر کے تم جیسی نکچڑی بھلا کسے پسند آنی تھی۔ دراصل میرے قریبی لوگ مجھے اسی نام سے بلاتے تھے، کیونکہ بقول ان کے میں بہت ہی کھڑوس تھی۔ لیکن شہیر تو میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اور میں ایسے میں بہت ہی مغرور ہو گئی، کیونکہ شہر کا سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکا میری مٹھی میں تھا۔ اگرچہ میری فیملی بھی بہت امیر تھی، مگر شہیر کی فیملی میں بہت مشہور لوگ تھے۔ جیسے ان کے پاپا ایک مشہور ڈاکٹر تھے، اس کی بڑی بہن ایک فیشن ڈیزائنر تھی، اور اس کی ممی ایک ادبی شخصیت تھی۔ ایسے میں ہر لڑکی کی نظر شہیر پر ٹکی تھی، مگر شہیر نے ان سب میں مجھے چنا تھا، اور یہ بات مجھے جیسے ہواؤں میں اڑانے لگی۔ میں اس کے ساتھ ہوتی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے میں آسمان پر اڑ رہی ہوں۔ شاید اسی لیے تو میری نظر زمین پر رہنے والوں پر نہیں پڑتی تھی، اور اس شہر کے قریب لوگ مجھے زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ ویسے تو میں جانتی تھی کہ شہیر مجھ سے محبت کرتا تھا، اور یقیناً وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا، مگر میں وقتاً فوقتاً اس سے کہتی رہتی کہ تم مجھے اپنے ممی پاپا سے ملواؤ، اور یہ دراصل اشارہ تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے تھی۔ ویسے تو مجھے شہیر پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ یہ بات سب کے سامنے اناؤنس کر دے، تاکہ سارے شہر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ شہیر ہبا کا تھا، اور اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو شہیر بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد ہم شادی کر لیں، کیونکہ ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر شہیر چاہتا تھا میں ایک بار اس کی فیملی سے مل لوں، تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں، مگر اتفاق سے ان کی فیملی ابھی تک پاکستان نہیں آ پائی تھی۔ دراصل شہیر چاہتا تھا کہ میں اس کی فیملی سے تبھی ملوں جب اس کی ممی پاپا اور بہن ایک ساتھ پاکستان آئے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کبھی اس کی بہن مصروف ہو جاتی اور کبھی اس کے ممی پاپا کو کوئی کام پڑ جاتا تھا، اور یوں میں ابھی تک ان سب سے نہیں مل پائی تھی۔ مگر مجھے امید تھی کہ جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں گے، کیونکہ مجھے ریجیکٹ کرنے والی بات ہی نہیں تھی۔ مجھے خود پر اتنا تو یقین تھا۔ پھر ایک دن مجھے شہیر نے کال کر کے بلا لیا اور کہا کہ جلدی سے آ جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اور میں جانتی تھی کہ یہ سرپرائز کیا تھا، اس لیے میں دھڑکتے دل کے ساتھ گئی، اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر کر میری کان میں سرگوشی کی۔ فائنلی میری فیملی پاکستان آ رہی ہے، یہ سن کر میری دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی، اور میں خوشی سے جھومنے لگی۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب میں اس گھر میں دلہن کے روپ میں آؤں گی۔ میں بہت خوش تھی، اور شہیر مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا، کیونکہ ہم دونوں یہی چاہتے تھے۔ وہ پورا دن میں شہیر کے گھر رہی، اور ہم دونوں یہ پلان کرتے رہے کہ اس گھر کو شادی سے پہلے کیسے سجانا تھا۔ شہیر چاہتا تھا کہ اس کے گھر کی نئی سجاوٹ بالکل میری پسند کی ہو، اس لیے میں اسے مختلف آئیڈیاز دیتی رہی، اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے کہاں کہاں تبدیلی کرنی تھی۔ خیر، یہ فائنل ہو گیا تو ہم دونوں نے لنچ کیا، اور وہ مجھے اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتاتا رہا، اور اس نے مجھے کہا کہ بس تم میری فیملی کو پہلی ملاقات میں متاثر کر لو، اس کے بعد انہوں نے یہاں کئی مہینوں بعد آنا تھا، اور ویسے بھی زندگی تو ہم نے گزارنی تھی، اور تم تو مجھے پسند ہی ہو۔ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ میں واقعی بہت لکی تھی، کیونکہ جیسا میں نے سوچا تھا یہ بالکل ویسا ہو رہا تھا۔ اس دن میں گھر واپس آئی تو بہت خوش تھی، اور یہ بات میں نے اپنے والدین کو بتائی۔ وہ دونوں چونکہ شہیر سے مل چکے تھے اور جانتے تھے کہ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ خبر سن کر خوش ہو گئے تھے کہ شہیر کی فیملی مجھے دیکھنے آ رہی تھی۔ خیر، ویسے تو شہیر کی فیملی ایک ہفتے بعد آ رہی تھی، مگر میں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی تاکہ وہ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں۔ اس لیے میں نے پارلر کے چکر لگانے شروع کر دیے تاکہ وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو جائیں۔ جس دن شہیر کی فیملی نے ہمارے گھر آنا تھا، اس دن میں چاہتی تھی کہ میں بہت خوبصورت لگوں، اس لیے میں نے اس موقع کے لیے ایک اسپیشل ڈریس بنوایا، اور یہ ڈریس میری ایک دوست بنا رہی تھی، مگر اس نے مجھ سے کہا میں یہ ڈریس جلدی نہیں بنا سکتی، اس لیے تم یہ اسی دن مجھ سے آ کر لے جانا۔ اسی لیے جب میں اس دن وہ ڈریس لے کر گھر آ رہی تھی، شہیر نے مجھے کال کر کے بتایا کہ میری فیملی گھر سے نکل چکی تھی،
اور کچھ دیر میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ میں اس دن بہت جلدی میں تھی، اس لیے گاڑی کے سامنے آئے بچے کو نہیں دیکھ پائی، مگر یہ شکر تھا کہ میں نے بروقت گاڑی روک لی، ورنہ وہ بچہ مر ہی جاتا۔ ایک تو یہ غریبوں کے بچے پیدا ہوتے ہی سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ میں گاڑی سے نکلے بغیر ہی شروع ہو گئی، کیونکہ بازار کے رش میں سے ایک مانگنے والی جلدی سے اس بچے کی طرف دوڑی اور سکون میں لت پت دیکھ کر فوراً میری طرف آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، میرا بچہ بہت زخمی ہے، مہربانی کر کے ہم دونوں کو اپنی کار میں بٹھا کر کسی ہسپتال چھوڑ دیں۔ وہ عورت رونے لگی، مگر میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک مر بھی گیا تو تمہیں فرق نہیں پڑے گا، اور میں نے جلدی سے کار بھگائی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت مجھے بددعائیں دینے لگی، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اگر کوئی اور یہ دیکھ لیتا تو یقیناً میں پھنس جاتی۔ اس لیے میں نے کار پیچھے کی طرف موڑی اور ایک اور راستے سے گھر پہنچ گئی۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ شہیر کی فیملی پہنچنے والی تھی۔ پھر شہیر کی فیملی جو ہی ڈرائنگ روم پہنچ گئی، میں بھی شرماتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے والدین نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سڑک پر دیکھ لیا تھا، اس وقت جب میں اس بچے کو زخمی حالت میں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ انہوں نے شہیر کے آتے ہی اسے بتایا کہ ہمیں ایسی بے رحم اور مغرور لڑکی پسند نہیں۔ اگرچہ میں نے ان سب سے بہت معافی مانگی، مگر وہ چلے گئے۔ میں ایک ہفتے تک شہیر کو مناتی رہی، مگر اس نے کہا کہ میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے میری طرف سے بھی انکار ہی سمجھو۔ اور یوں میرے خواب ایک غریب عورت کی بددعا سے ٹوٹ گئے، اور مجھے میرے غرور کی سزا بڑی جلدی مل گئی۔ کبھی بھی امیری اور طاقت کے زام میں کسی غریب کے ساتھ برا نہ کریں، اور ہمیشہ غریب کی آہ اور بددعا سے بچیں۔